السلام علیکم اور عید مبارک۔ آج میں مارچ کی تاریخ بھول گیا ہوں۔ اب جو بولنے بیٹھا ہوں تو مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کیا تاریخ ہے، دوبارہ لکھ لوں گا بعد میں۔ تو تاریخ تو یاد نہیں رہی، لیکن بہرحال آج بیٹھک کھول رہا ہوں کافی دنوں کے بعد، اور آج میں نے طے کیا ہے کہ ایک افسانہ سناؤں گا، اندھی روشنی۔ اس کے بارے میں ایک دو ہلکی پھلکی سی وضاحتیں کر دوں کہ یہ 1978 میں لکھا گیا تھا افسانہ، اور یہ میری زندگی کا پہلا افسانہ تھا جو میں نے تحریر کیا، لیکن مجھے خود پہ کچھ تھوڑا سا پوری طرح بھروسہ نہیں تھا، تو میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا اور ان کی اجازت سے یہ افسانہ مبارکہ کے نام سے پہلی بار شائع کرایا، اور شائع ہوا یہ جدید ادب خانپور میں، جو میرا اپنا رسالہ تھا اور اس کا پہلا شمارہ تھا۔ اکتوبر 1978 میں وہ شمارہ شائع ہوا تھا، تو اس میں یہ افسانہ پہلی بار شائع ہوا، لیکن مبارکہ کے نام سے۔ لیکن جیسے ہی رسالہ چھپ کر آیا تو مختلف ادبی اطراف سے اس افسانے کی تعریف میں خطوط آنے لگے، اور جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ کہ ڈاکٹر رشید امجد، جو میرے لیے بڑے اہم افسانہ نگار ہیں، مطلب جن کو میں ہمیشہ دو نام لیا کرتا ہوں، پاکستان سے ڈاکٹر رشید امجد اور انڈیا سے جوگندر پال، جن کے افسانے پڑھ کر مجھے اپنی نئی راہیں تراشنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے بڑی تعریف لکھی اور ساتھ لکھ پوچھا یہ کون ہے ابھی مبارکہ؟ پھر مجھے خود پہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ وہ اعتماد ہوا، اور میں نے انہیں بتایا میں خود ہی ہوں ویسے تو اسی دوران انہوں نے میرا یہ افسانہ جو ہے وہ انڈیا میں بھیج دیا کسی رسالے کے لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اس رسالے میں وہ افسانہ چھپ گیا ہے، اور وہ رسالہ تھا معیار پبلیکیشنز دہلی کا، اور وہ افسانہ چھپنے کے دو تین مزید فوائد ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ معیار والوں نے ہی پاکستانی ادب کا پاکستانی افسانے کا ایک انتخاب شائع کیا، نیا افسانہ نئے دستخط، تو اس میں یہ افسانہ انہوں نے شامل کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ میرا پہلا افسانہ اور دہلی کے ایک بڑے انتخاب میں، اور اس میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو یہ ایک پہلی اہم بات ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ معیار پبلیکیشنز کے شاہد ماحولی صاحب سے میری ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی، اچھی دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی ان کی وفات تک سلامت رہی، اور اب میری بہت سی کتابیں پھر اس ادارے سے، بہت سی تو نہیں لیکن دو تین کتابیں میری اس ادارے سے چھپی ہیں، اور اچھے انداز سے چھپی ہیں، بڑا معیاری ادارہ تھا ان کا۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ مجھے خود پہ اعتماد ہو گیا، اور میں نے پھر مبارکہ سے معذرت کی، میں نے کہا اب مجھے اپنے نام سے ہی چھپنے دو۔ تو وہ افسانہ میں سناتا ہوں جی۔ اور اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی بیان کرتا جاؤں کہ ان دنوں میں بھی امریکہ کا بہت دباؤ تھا پاکستان پر، ہمیشہ ہی رہا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن دباؤ تو رہتا ہے، اور ہم شوق سے دباؤ میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے اپنے فائدے ہوتے ہیں حکمرانوں کے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، تو میں اسے ضیاء الحقی دور کہتا ہوں اپنے پنجابی ٹون میں۔ تو اندھی روشنی بھی دراصل میں نے ضیاء الحق کا ترجمہ کیا تھا اس کے کیریکٹر کی روح سے۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی اندھی روشنی پھیلی ہوئی ہے، وہی اندھی روشنی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، رات کے بعد پھر اگلی رات آ جاتی ہے، دن نہیں ابھی تک پاکستان میں طلوع ہو رہا۔ تو بہرحال اب یہ کہانی ہے، کہانی میں ذرا تھوڑا سا اس کا رنگ دوسرا ہو جاتا ہے، سیاسی زیریں سطح پر تو آپ کو نظر آئے گا سیاسی ماحول بھی، لیکن سطح پر اس طرح کی کوئی بات نہیں، سطح پر ایک نارمل سی کہانی ہے۔ تو دیکھیں ذرا کہ کیسے شروع کا شعر ہے۔ کب تلک چھائی رہے گی یوں ہی اندھی روشنی، کب تلک چھائی رہے گی یوں ہی اندھی روشنی، کب تلک حیدر رہیں گے ان اندھیروں کے عذاب۔ یہ 1978 میں پوچھ رہا تھا، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئی ہیں، ہر طرف روشنی کا سیلاب پھیلا ہوا ہے،
دیواروں پر بڑے بڑے آئینے نصب ہیں جو روشنی کے سیلاب کی شدت میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ میں نے عجیب سے خوف زدہ انداز میں اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں۔ جب بینائی کام نہ کرے تو اندھے پن کا احساس قدرتی بات ہے، مگر میری تو آنکھیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، ان کی بینائی بھی قائم ہے، پھر مجھے اندھے پن کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک میز پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ مجھے اپنی کرسی بھی نظر آ رہی ہے، مگر اندھے پن کا احساس بھی بدستور موجود ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا ہوں اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا ہوں۔ حال میں اچانک موسیقی کا ایک شور سا اٹھا ہے، عجیب بے ہنگم سی موسیقی ہے، سارا حال اس کی لے پر تھرک رہا ہے، اور وہ میری طرف دیکھتی ہے اور مجھے جیسے گھسیٹتے ہوئے حال کے وسط میں لے آتی ہے۔ یہاں اور بھی کئی جوڑے ناچ رہے ہیں اور اب میں بھی اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہوں، لیکن میں تو ابھی تک اس کرسی پر گمسم بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ میں نے کرسی کے بازوؤں کو اسی طرح مضبوطی سے تھام رکھا ہے جیسے انہیں چھوڑ دیا تو ہوا میں اڑ جاؤں گا یا کسی بھیڑ میں گم ہو جاؤں گا۔ غالباً میں اندھیروں کا باسی ہوں اور شاید اسی لیے روشنی کے اس سیلاب میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں۔ میرے حواس کھو گئے ہیں، مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ اب کرسی بھی ہچکولے کھا رہی ہے، جیسے اس نے بھی مجھے اس سیلاب میں ڈبونے سے بچانے سے انکار کر دیا ہے، جیسے اس نے بھی مجھے اس سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے سے انکار کر دیا ہو۔ میرے چاروں طرف دائرے سے ناچ رہے ہیں، موسیقی کا شور بڑھ گیا ہے، دائروں کے رقص کی رفتار تیز ہو گئی ہے، روشنیوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی ہے اور میرے اندھے پن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی تاریک غار میں دوڑتا جا رہا ہوں، ہزاروں آسیب میرے تعاقب میں ہیں۔ اچانک مجھے ٹھوکر سی لگتی ہے۔ دیکھو، احتیاط کرو، میرا مذاق نہ بناؤ، اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا ہے۔ میں غار سے نکل کر واپس حال میں پہنچ گیا ہوں اور اب پھر سنبھل کر رقص میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں تو ابھی تک اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ رقص کون کر رہا ہے؟ رقص بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر میں کہاں ہوں؟ میں رقص کر رہا ہوں یا کرسی پر بیٹھا ہوں؟ کرسی پر بیٹھا ہوا میں کھڑا ہو گیا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ واپس لوٹ آؤ، شجر ممنوعہ کی داستان نہ دہراؤ، واپس لوٹ آؤ۔ جنت سے نکل کر تو زمین پر آ گئے تھے، زمین سے نکال دیے گئے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس ہوا کو چھوڑ دو، واپس لوٹ آؤ۔ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ میں بے اختیار کرسی پر بیٹھے ہوئے میں کی طرف بڑھتا ہوں۔ کرسی پر بیٹھا ہوا میں پھر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بغل گیر ہوتے ہیں اور وہ میرے اندر چھپ جاتا ہے۔ موسیقی کا بے ہنگم شور جاری ہے، رقص بھی جاری ہے۔ وہ شاید کوئی دوسرا ساتھی ڈھونڈ چکی ہوگی۔ میں یہ سوچتے ہوئے ادھر دیکھتا ہوں، مگر وہ تو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ہے، بے بسی ہے۔ میں تمہاری وجہ سے جنت بدر ہوا تھا، مگر اب میں تمہاری وجہ سے زمین بدر نہیں ہو سکتا۔ میری وجہ سے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ہے۔ ہاں، تم شجر ممنوعہ تک لے جانے کی ذمہ دار ہو اور شجر ممنوعہ جنت سے نکلوانے کا ذمہ دار ہے۔ شجر ممنوعہ؟ گندم؟ ہاں، گندم شاید۔ کیا گندم اشجار پر اگتی ہے؟ نہ میں عربی زبان جانتا ہوں، نہ کسی تفسیری جھگڑے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنت میں اشجار پر ہی اگتا ہوگا۔ تم روشنی سے خوف زدہ ہو، اس کا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا۔ پہلے بھی تمہارے ایسے ہی تانوں نے مجھ سے گناہ کرایا تھا۔ گندم میں نے نہیں کھلایا تھا، وہ چیخ پڑتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ تم نے گندم کی تہمت میرے سر کیوں لگائی؟ میں دوبارہ فریب میں نہیں آنا چاہتا۔ فریب مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کا طنز ہے۔ اپنی عیاشی کا سامان بھی پورا کرتا ہے اور اپنی ساری غلطیوں کا بار بھی عورت ہی پر ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن گندم، سنو، وہ چلاتے ہوئے بولتی ہے، گندم کی حیت پر غور کرو اور اپنی اس کمزوری پر بھی غور کرو
جس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، بڑے بڑے تجرد پسند بھی جس کے لیے بالآخر مجبور ہو گئے۔ تم فحش اور ننگی باتیں کر رہی ہو، سچ کا کوئی لباس نہیں ہوتا اس لیے ننگا نظر آ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بہت زہریلا ہے اور میں ایک بار پھر اندھے پن کے احساس میں کھو گیا ہوں۔ اندھیروں کے باسی، تم اب بولتے کیوں نہیں؟ اچانک ساری روشنیاں گل ہو گئی ہیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا اندھا پن ختم ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر میرے قریب ہو جاتی ہے۔ تم جس مصنوعی روشنی کی باسی ہو، اس کا طلسم ٹوٹ جائے تو پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا کیونکہ روشنیاں پھر آ گئی ہیں، میرا اندھا پن بھی آ گیا ہے۔ اب ہماری میز پر ایک اجنبی بھی موجود ہے۔ اجنبیت کے باوجود ہمیں اس میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ شاید میں آپ لوگوں کی بحث کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ اجنبی پرخلوص لہجے میں کہتا ہے، ہماری بحث کا موضوع جنت بدر ہونے کا سبب یعنی گندم ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں، کیا واقعی تمہیں جنت بدر کرنے کا سبب گندم ہی ہے؟ مجھے یاد تو کچھ ایسے ہی پڑتا ہے۔ میں ذہن پر زور دیتے ہوئے بتاتا ہوں، مولوی صاحبان بھی یہی بتاتے ہیں۔ وہ میرے موقف کی تائید کرتی ہے۔ مجھے شک پڑتا ہے آپ نے گندم کی بجائے اس کا بھوسا کھا لیا ہوگا۔ اجنبی کی اس بات پر ہم احمقوں کی طرح ہنستے ہیں۔ ذہن پر زور دیجئے، وہ گندم سرخ رنگ کا تو نہیں تھا؟ اجنبی سوال کرتا ہے، پھر ایک بھرپور کہکہ لگاتا ہے اور خود بھی اس کہکہے میں گم ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ہی جیسے نیند سے بیدار ہو گئے ہیں۔ سرخ گندم کا مطلب سمجھتی ہو؟ اوہ، اب سمجھی، اس کا اشارہ امریکی گندم کی طرف تھا۔ سالہ کوئی کمیونسٹ معلوم ہوتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ یہ تھوڑا سا گیپ ہے، اس کے بعد پھر آج صبح کے اخبارات میں قوم کو یہ نوید سنائی گئی ہے کہ قحط کے خطرے کے پیش نظر ایک دوست ملک سے طویل مدت قرض کی بنیاد پر کئی ہزار ٹن گندم خریدنے کے ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ میرے اندر کا میں سورج نکلنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ میں پھر اپنی ہوا کو ملنے چلا گیا ہوں۔ پھر وہی روشنیاں ہیں، وہی موسیقی ہے اور وہی رقص ہیں۔ میری وہ کرسی اب خالی پڑی ہے۔ یہ روشنیاں اب مجھے راس آ گئی ہیں اور میرا اندھا پن ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اشاروں پر نہیں ناچ رہا بلکہ اسے اپنے اشاروں پر نچا رہا ہوں۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے دیوار پر نصب آئینے میں میرے اندر کے میں کی بے کفن لاش مجھے گھور رہی ہے۔ میں گھبرا کر دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہوں، لیکن ادھر بھی بڑا آئینہ نصب ہے اور اس میں بھی وہی منظر ہے۔ میرے چاروں طرف میری لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور میں سوچ رہا ہوں، کاش میرا وہ اندھا پن ہی لوٹ آئے۔ موسیقی کا شور کچھ اور بڑھ گیا ہے، ہمارے رقص کی رفتار تیز ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ہم بے زمین ہو گئے ہیں، صرف اپنی لاشوں پر کھڑے رقص کر رہے ہیں۔ روشنیاں تیز ہو گئی ہیں، موسیقی کا شور مزید بڑھ گیا ہے اور رقص کی رفتار مزید تیز ہو گئی ہے۔ تیز، تیز اور تیز، روشنیاں، موسیقی اور رقص، بے زمین لوگوں کا اپنی لاشوں پر رقص۔ یہ تھا جی میرا افسانہ اندھی روشنی، اور اس کو آپ دیکھیں تو آج کے اس تناظر میں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم بے زمین ہی ہو گئے ہیں ایک طرح سے۔ تو اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پر، کیا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اب چلتے چلتے جناب، آپ نے لکھا ہے کہ کہانی سنا رہے ہیں، اس افسانے پر کیا تبصرہ ہے؟ تو بھائی میں تو کہانی سنا رہا ہوں نا، تبصرہ تو آپ کریں گے نا، یا سوال اگر کچھ سب کلیئر ہے آپ پر تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے اور اس کا یہ مطلب کیوں ہے یا وہ کیوں، جو بھی کوئی بھی سوال۔ اور اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر آپ مجھ سے ویسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا کہا گیا۔ لیکن یہاں تو میں صرف کہانی ہی سناؤں گا نا، تو آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج بھیجیں، میں مزید کلیئر کر دوں گا۔ پھر یہاں بیٹھک میں بھی کسی وقت مطلب ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہوں، آپ کا سوال بھی اپنا جواب بھی۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جی ایک چھوٹی سی غزل ہے، یہ بھی ساتھ سنا دیتا ہوں. مرجھائے ہوئے پھول کی خوشبو ہے کہ تو ہے. یہ بڑھاپے میں جب ملتے ہیں نا پرانے دوست. مرجھائے ہوئے پھول کی خوشبو ہے کہ تو ہے، یہ حسن کا ٹوٹا ہوا جادو ہے کہ تو ہے. مرجھائے ہوئے پھول کی خوشبو ہے کہ تو ہے، یہ حسن کا ٹوٹا ہوا جادو ہے کہ تو ہے. اور آنکھوں کو یقین آیا نہیں خود پہ ابھی تک، آنکھوں کو یقین آیا نہیں خود پہ ابھی تک، ایک وہم سا پھیلا ہوا ہر سو ہے کہ تو ہے. آنکھوں کو یقین آیا نہیں خود پہ ابھی تک، ایک وہم سا پھیلا ہوا ہر سو ہے کہ تو ہے. اور مٹنے ہی جو والا ہے ابھی خاک پہ گر کر، مٹنے ہی جو والا ہے ابھی خاک پہ گر کر، پلکوں پہ لرزتا کوئی آنسو ہے کہ تو ہے. مٹنے ہی جو والا ہے ابھی خاک پہ گر کر، پلکوں پہ لرزتا کوئی آنسو ہے کہ تو ہے. اور پھر وقت کے برگد کے تلے گیان کی دھن میں، پھر وقت کے برگد کے تلے گیان کی دھن میں، نکلا ہوا گھر سے کوئی سادھو ہے کہ تو ہے. پھر وقت کے برگد کے تلے گیان کی دھن میں، نکلا ہوا گھر سے کوئی سادھو ہے کہ تو ہے. اور حیدر شب یلدا کی سیاہ سرد فضا میں، حیدر شب یلدا کی سیاہ سرد فضا میں، یہ بجھتا چمکتا ہوا جگنو ہے کہ تو ہے. حیدر شب یلدا کی سیاہ سرد فضا میں، یہ بجھتا چمکتا ہوا جگنو ہے کہ تو ہے. یہ شب یلدا کی ترکیب خاص ایران سے منسوب ہے. اس کو آپ دیکھیں نا اس لفظ کے معنی ذرا ڈیپلی، تو یہ عجیب اتفاق ہے. مطلب کہ وہ لکھتے وقت میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ شب یلدا تو ایران کی ایک خاص، اور وہ وہاں باقاعدہ منائی جاتی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں منائی جاتی. گہری رات اور انتہائی ٹھنڈی رات. تو حیدر شب یلدا کی سیاہ سرد فضا میں، یہ بجھتا چمکتا ہوا جگنو ہے کہ تو ہے. مرجھائے ہوئے پھول کی خوشبو ہے کہ تو ہے، یہ حسن کا ٹوٹا ہوا جادو ہے کہ تو ہے. جی آج کی بیٹھک پوری ہو گئی. اور مہرین آپ کا بہت شکریہ، آپ شروع میں ہی آ گئی تھیں. ناہید بھی آ گئی تھی، ناہید زرین، آپ کا بھی شکریہ. اور باقی جن احباب کے نام صاف پڑے ہیں نا وہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. جس دوست نے سوال کیا تھا ان کا بھی کوئی نام واضح نہیں تھا، بس ویسے انہوں نے کوئی اپنا کوڈ بنایا ہوا تھا. تو نام کے ساتھ ہونا تو پھر بات بنتی ہے کہ تھوڑا سا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال سب کا شکریہ جو آئے اور جنہوں نے بیٹھک میں شرکت کی، سوال کیا، دلچسپی لی، سب کا شکریہ، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ پھر اب جلد ریگولر ہونے کی کوشش کریں گے. اور ہاں میں اب کوشش کروں گا کہ سیاسی پہلو اور صوفیانہ پہلوؤں کی چیزیں تو بہت پیش کر چکا ہوں، تھوڑا سا دوسرے دیاروں کی بھی سیر کی جائے. زندگی بڑی وسیع ہے، تو یہ زندگی کی مختلف کاشیں ہیں. مطلب ٹھیک ہے یہ ان کی اہمیت ہے، تو لیکن جو دوسری کاشیں ہیں زندگی ان کا بھی مطلب ہے کہ تھوڑا سا سامنا کیا جائے، دیکھا جائے کہ زندگی کے یہ رخ کیسے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کہانی جو ہوگی نا وہ ایک دلچسپ موضوع پر ہوگی. اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کہتا ہوں. تو سب کا شکریہ. خدا حافظ.